پر کینز کی تنقید کرٹیسزم آن کلاسیکل تھیوری۔ کینز نے اپنی کتاب عمومی نظریہ روزگار، زر اور سود میں کلاسیکل نظریہ روزگار پر سخت تنقید کی۔ یہ کتاب اس نے 1936 میں لکھی۔ سے قانون کی تردید کرٹیسزم آن سے لا۔ سب سے پہلے اس نے سے لا کو کرٹیسائز کیا۔ سے کیا کہتا تھا کہ رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں کی جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ سب کی سب خرچ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کوئی اوور پروڈکشن نہیں ہوتی۔ کینز کے مطابق لوگ اپنی تمام آمدنیاں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ آمدنی سے کم خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور پروڈکشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ اور خرچ میں اضافہ ایک نسبت سے نہیں ہوتا۔ ہم نے کینز کا تفاعل صرف پڑھا، اس میں دیکھا کہ ملک کی جو مجموعی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو صرف میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک نسبت سے نہیں ہوتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام آمدنی خرچ نہیں ہو رہی۔ کینز کے مطابق کلاسیکل کا جو نظریہ ہے وہ ایک صنعت کے لیے تو صحیح ثابت ہو سکتا ہے، ایک فرم کے لیے تو صحیح ثابت ہو سکتا ہے، مگر پوری اکانومی کے لیے، پوری معیشت کے لیے وہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ بچت کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کرنے والے لوگ اور، سیونگ اور بچتیں ہمیشہ آپس میں برابر نہیں ہوتی۔ کینز کہتا ہے کہ جو سیو کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں اور سرمایہ کاری کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، اور ان کے جو موٹیوز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو۔ بچتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، سرمایہ کاری کم، یا سرمایہ کاری زیادہ اور بچتیں کم، یہ بھی پاسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ کینز کے مطابق بچت آمدنی کا تفاعل ہے، یعنی کہ آمدنی اور بچت میں مثبت تعلق پایا جاتا ہے، اور سرمایہ کاری سود اور سرمایہ کی مختتم استطاعت یعنی کہ منافع کی شرح کا تفاعل ہوتی ہے۔ جب سرمایہ کار سرمایہ کاری کرتا ہے عرصہ قلیل میں تو وہ دیکھتا ہے کہ شرح سود کیا ہے اور منافع کی شرح کیا ہے، اور بچت کرنے والے جو صارف ہیں وہ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بچتیں کرتے ہیں۔ کلاسیکل حقیقی نظریہ سود میں ہم نے پڑھا کہ بچت اور سرمایہ کاری دونوں شرح سود کا تفاعل ہے۔ کینز کہتا ہے کہ بچت آمدنی کا تفاعل ہے اور سرمایہ کاری شرح سود اور سرمایہ کی مختتم استطاعت کا تفاعل ہے۔ ضروری نہیں کامل روزگار کی سطح پر ہی معیشت کا توازن ہو، بلکہ افراطی اور تفریطی رکھنے بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جس طرح کہ کلاسیکل تھیوری میں کہا گیا کہ معیشت کے اندر ہمیشہ کامل روزگار پایا جاتا ہے اور کامل روزگار پر ہی توازن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے ملک کے تمام ذرائع مکمل استعمال ہوتے ہیں، کامل روزگار پایا جاتا ہے۔ کینز کہتا ہے کہ آپ کا جو توازن ہے وہ کامل روزگار سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ افراطی رکھنا بھی پایا جا سکتا ہے اور تفریطی بھی ہو سکتا ہے کہ توازن کامل روزگار کے اوپر ہی ہو۔ تینوں پوسیبلٹی پائی جاتی ہیں۔ کلاسیکل کے مطابق صرف ایک پوسیبلٹی ہے کہ توازن ہمیشہ کامل روزگار کے اوپر ہی ہوگا۔ کینز نے اس پوائنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا۔ عملی زندگی میں مکمل مقابلے کی شرائط پوری کرنا بہت مشکل ہے، کلاسیکل کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ معیشت کے اندر بے شک وہ عاملین پیدائش کی منڈی ہو یا عام اشیاء و خدمات کی منڈی ہو، اس میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے۔ کینز کہتا ہے کہ پیور کمپٹیشن ریئل ورلڈ میں ہولڈ نہیں کرتا۔ سے کا منڈیوں کا قانون معاشی اتار چڑھاؤ کی وضاحت نہیں کرتا۔ جو بزنس سائیکل ہے، اکنامک فلکچویشن آتی ہیں، ان کو سے کا جو قانون ہے وہ ایکسپلین نہیں کرتا، یعنی کہ جیسے کہ اوور پروڈکشن ہو گئی، چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، وہ یہ ایکسپلین نہیں کر رہا۔ پیگو کے نظریے کی تردید۔ پیگو کا جو خودکار
اجرتوں اور قیمتوں کا نظام ہے. اب اس کے اوپر کینز نے کرٹیسزم کیا. پیگو کیا کہتا تھا کہ آپ اجرتیں کم کر دیں. اجرتیں کم کرنے سے کیا ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا, فارم انڈسٹری زیادہ مزدوروں کی طلب کریں گے اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی. کینز کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اجرتیں کم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مزدور ہیں ان کی مجموعی طلب میں کمی آ جائے گی. جب ان کو ویجز کم ملیں گی تو وہ چیزوں کی طلب کم کریں گے. اوور آل جو آپ کی معیشت کی جو مجموعی طلب ہے اس میں کمی آئے گی اور چیزیں بکنا کم ہو جائیں گی. جب چیزیں بکنا کم ہو جائیں گی تو نئی چیزیں نہیں بنیں گی, تو مزید بے روزگاری ہونے کے چانسز ہوں گے. پیگو نے اپنے نظریات میں کہا کہ اگر حکومت معاشی نظام میں کوئی مداخلت نہ کرے, کم سے کم اجرت کے قوانین پر عمل پیرا نہ ہو, تو کبھی بے روزگاری پیدا نہیں ہو سکتی. جمہوری اور سرمایہ دار معیشت میں ایسا ممکن نہیں ہے. زرعی اجرتوں میں اگر ہم کمی کریں گے تو مزدوروں کی حوصلے پست ہوں گے. یعنی کہ اگر ہم کسی مزدور کی تنخواہ کم کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, وہ ڈسکریج ہوگا, وہ کام دل لگا کر نہیں کرے گا, تو اس کی استطاعت کار کیا ہوگی, کم ہوگی, جس سے آپ کی پیداوار کم ہوگی, آپ کامل روزگار سے نیچے آ جائیں گے. کلاسیکل نظریہ روزگار کا خاتمہ ہو گیا جب 1930 کا گریٹ ڈپریشن آیا. اس کی وجہ سے جو کلاسیکل نظریہ روزگار کی تھیوریز تھیں وہ اینڈ ہو گئی. یہ کہتے تھے کہ رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے, معیشت کامل روزگار کی سطح پر ہوتی ہے. تو تب دیکھا گیا کہ اشیاء و خدمات بہت زیادہ پیدا ہو گئیں مگر ان کو طلب کرنے والے لوگ نہیں تھے, اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو جو کلاسیکل کے نظریات تھے وہ ان کا خاتمہ ہو گیا. متبادل نظریے کی دریافت ہوئی. کینز آیا. کینز نے اپنی تھیوریز دیں جو کہ مجموعی طلب کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھیں. کینز کیا کہتا تھا کہ طلب کو بڑھایا جائے. جب طلب کو آپ بڑھائیں گے تو ایٹومیٹکلی آپ زیادہ چیزیں پیدا کریں گے, زیادہ روزگار ہوگا اور آپ کامل روزگار کی سطح کو طلب میں کمی کر کے یا طلب میں اضافہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں.